تو جواب یہ ہوا کہ الابتلاء اور آزمائش مقصود ہے۔ متشابہات کے نزول کا فائدہ ابتلاء ہے، اور ابتلاء اس میں علماء کا ہے، اس لیے کہ علماء ہر چیز کے پیچھے لگتے ہیں، لہذا ہر چیز کے علم اور جستجو اس کی مقصد ہوتی ہے کہ وہ حاصل کر لے، اس لیے علماء کو روکا گیا۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ متشابہات کا حکم یہ ہے کہ اس کے حق ہونے پر عقیدہ رکھا جائے گا کہ اس کی جو بھی مراد ہے اس کے حق ہونے پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس کی مراد کے حق ہونے پر اجمالی عقیدہ رکھا جائے گا، اور عمل کے حق میں اس پر توقف ہوگا۔ عمل کے حق میں کیا ہوگا؟ عمل کے حق میں توقف ہے، اور عقیدے کے حق میں اس پر اجمالی عقیدہ رکھے، اس سے جو مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اجمالی طور پر، کیونکہ حقیقت واضح ہی نہیں۔ جب حقیقت واضح ہوگی آخرت میں تو پھر تفصیلی عقیدہ رکھا جائے گا، لیکن چونکہ ابھی تک اس کی مراد واضح نہیں اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے، اس لیے اجمالی طور پر عقیدہ رکھا جائے گا کہ اس کے حق ہونے پر، اس کی جو بھی مراد ہے وہ حق ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک اعتراض ہے جس کو شارح نے ذکر کیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ جو ہم اقسام بیان کر رہے ہیں کتاب اللہ کے نظم اور معنی کے اعتبار سے اقسام چل رہے ہیں، تو یہ تو کتاب اللہ کے ان اقسام میں سے ہے متشابہات۔ یہاں کتاب اللہ کی وہ اقسام بیان ہو رہی ہے جن سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں، اور متشابہ کی مراد معلوم نہیں ہے، متشابہ کی مراد معلوم نہیں ہے، یا معنی ہی معلوم نہیں ہے دوسری قسم کی، تو پھر اس سے حکم شرعی کیسے ثابت ہوگا؟ ظاہر بات حکم شرعی بھی معلوم نہیں۔ جب حکم شرعی معلوم نہیں ہے تو پھر اس کو کتاب اللہ کے ان اقسام میں بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ متشابہ کو کیوں متشابہ کو بیان کیا؟ اس لیے کہ یہاں تو کتاب اللہ کے ان اقسام کو بیان کرنا ہے جن سے جو حکم شرعی ثابت کرتے ہیں، اس لیے تو کہا 500 آیات ہیں، باقی قصص کو چھوڑ دیا، امثال کو چھوڑ دیا، مواعظ کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے چھوڑ دیا کہ ان کے احکام ظاہریہ کا اس بات نہیں تھا، حکم شرعی ثابت نہیں ہو رہا تھا، تو اس کو بیان نہیں کیا۔ تو یہاں ان احکامات، ان آیات کا ذکر ہے، ان اقسام کا بیان کرنا مقصود ہے جن سے کوئی حکم شرعی ثابت ہوتا ہے۔ سہیل، جن سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی حکم شرعی ثابت ہوتا ہے، اس طرح بڑا سکینہ نازل ہوتا ہے۔ حالانکہ متشابہ سے کوئی حکم شرعی جب مراد معلوم نہیں تو حکم شرعی بھی معلوم نہیں، لہذا پھر اس کو شمار کرنے کا کیا فائدہ؟ کیوں شمار کیا ان اقسام میں؟ پتہ نہیں سمجھ میں آئے؟ اس لیے اس کو بیان کی اقسام میں شمار کرنا درست نہیں تھا، متشابہ کو شمار کرنا درست نہیں۔ اشکال آیا سمجھ میں؟ اس کا جواب ذکر کیا ہے کہ اس سے حکم شرعی ثابت ہوتا ہے، متشابہ سے حکم شرعی کا اس بات ہوتا ہے، اور وہ یہی حکم شرعی ہے کہ اس کے حق ہونے پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی مراد معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے حق ہونے کا تو اجمالی عقیدہ اس پر رکھا جاتا ہے۔ جب اجمالی عقیدہ اس پر رکھنا فرض ہے تو یہ وہ حکم شرعی ہے، اجمالی عقیدے کا رکھنا یہ حکم شرعی ہے۔ جب حکم شرعی ثابت ہوتی ہے تو اس لیے متشابہ کو ان اقسام کے بیان میں شمار کرنا درست ہے جو احکام شرعیہ کے اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس پر عقیدہ رکھو اجمالی طور پر، الف لام میم کے جو معنی ہیں ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو بھی مراد ہے ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے حق ہونے کا عقیدہ ہے، تو جو ہمیں معلوم ہے ہم اس کے حق ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جتنے بھی ظاہر نص مفسر محکم گزر گئے، نماز کی حقیقت ہم جانتے ہیں، نماز کے حق ہونے پر عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن عقیدہ تفصیلی رکھتے ہیں کہ نماز میں یہ سب چیزیں ہیں، زکوٰۃ میں یہ سب ہے، حج میں یہ سب کچھ ہے، تو ہم وہاں عقیدہ رکھتے ہیں، تفصیلی عقیدہ رکھتے ہیں، فرائض کو فرائض جان کر، سنت کو سنت جان کر،
اور واجب کو واجب جان کر رکھتے ہیں۔ یہاں اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کی مراد معلوم نہیں ہے، اس لیے اس میں کیا چیزیں فرض ہیں درجے کے تک ہیں، کون سے واجب کے درجے تک ہے، اس لیے ہم اجمالی طور پر اس کے حق ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ الف لام میم ظاہر بات ہے، اس میں کوئی راز و نیاز کی بات تو ہوگی نا، ایک حکیم ذات کی طرف سے یہ کلام آیا ہے تو ظاہر ہے الف لام میم کا کوئی معنی مراد تو ہوگا۔ اب اس میں اس کی مراد کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے، ہمیں چونکہ تفصیلی معلوم نہیں، اس لیے ہم اجمالی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اجمالی کیا رکھتے ہیں؟ عقیدہ رکھتے ہیں۔ متشابہ کی دو قسمیں ہیں، متشابہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک متشابہ کی قسم وہ ہے کہ جو معلوم المعنی ہے اور مجہول المراد۔ مجہول المعنی مجہول المراد، مجہول المعنی اور مجہول المراد ہے، معنی بھی مجہول ہے اور مراد بھی مجہول ہے، جیسے کہ حروف مقطعات ہیں۔ سورتوں کے شروع میں ہے الف لام میم حا میم یاسین نون، جتنے بھی حروف مقطعات ہے یہ سب کے سب اس کا معنی بھی معلوم نہیں ہے اور اس کی مراد بھی معلوم نہیں ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو معلوم المعنی ہے مجہول المراد ہے، معنی معلوم ہے، معنی لغوی، لیکن مراد کیا ہے، وہ مراد مجہول ہے۔ جیسے ید اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، ید ید اللہ، وجہ وجہ اللہ، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللہ، ثم استوى على العرش، الاستواء على العرش، عرش پر مستوی ہونا، عرش پر مستوی ہونا، بیٹھنا، مستوی ہونا۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے ساق پنڈلی دکھائیں گے، اپنا پنڈلی کھولیں گے، تو ساق پنڈلی کو کہتے ہیں۔ اب معنی تو معلوم ہے پنڈلی کو کہتے ہیں، لیکن اللہ کی پنڈلی کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو صفات ہیں، یہ سارے متشابہ اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کی کیا ہے؟ صفات ہیں۔ ید اللہ کی صفت ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، عضو نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اعضاء سے اور جسم سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ اعضاء اور جسم سے پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ظاہری معنی کی طرف دیکھ کر کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، مجسمہ، جنہوں نے اللہ کی تجسیم کے جسم کے قائل ہو گئے۔ پھر ان میں بھی دو پارٹیاں بن گئی، مجسمہ میں بھی دو پارٹیاں بن گئی، ایک غالی قسم کے ہو گئے، دوسرے معتدل تھے۔ غالی کہتے تھے کہ اللہ کا ایسا ہی جسم ہے نعوذ باللہ جیسے کہ ہمارا جسم ہے، خون سے، گوشت سے، چمڑے سے وغیرہ سے بنا ہوا ہے، اسی طرح اللہ کا ہاتھ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ان میں غالی۔ اور دوسرے جو معتدل تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ کا جسم ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے، اللہ کا چہرہ ہے لیکن ہمارے چہرے کی طرح نہیں ہے۔ بہرحال یہ لوگ اس معنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں گمراہ ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ید اللہ کی صفت ہے، اس لیے کہ ہمیں اس کی مراد معلوم نہیں ہے۔ معنی لغوی تو معلوم ہے، ہاتھوں کہتے ہیں، لیکن اللہ تو اعضاء سے، جسم اور اعضاء جسم سے پاک ہے، تو پھر ید سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، متشابہات میں سے ہے۔ اس کا ظاہر معنی ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ اس آیات کا ظاہر
دوسری آیات کے محکم کے خلاف ہے. ان آیات کا ید اللہ وجہ اللہ ثم استوى على العرش یوم یکشف عن ساق، یا قدم اللہ کے قدم کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جہنم میں اپنا قدم رکھ دیں گے، جہنم میں اپنا قدم مبارک رکھ دیں گے. تو اب یہ قدم ہے، ساق ہے، اس کا ظاہری معنی چونکہ دوسرے آیت کے محکم کے خلاف ہے، اس لیے یہاں ظاہری معنی مراد نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ظاہری معنی مراد نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو متشابہات میں سے ہے، اور جو دوسری آیت ہے جو محکم ہے اس کے خلاف ہے. اور محکم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء افمن یخلق کمن لا یخلق. جب اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اللہ کے لیے ید اور وجہ کو ثابت کرنا یہ تو مخلوق کی ہے، اور کوئی شے اللہ کی طرح ہے نہیں. اس لیے ان آیات سے کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ ید ہے، اور ان آیات کے محکم سے پتہ چل رہا ہے کہ ید نہیں ہے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہے، مخلوق کی کوئی چیز اللہ کے مشابہ نہیں ہے. تو دونوں میں تعارض ہے، تعارض ہے. اور جب ظاہر اور محکم میں تعارض آ جائے ترجیح کس کو ہوگی؟ دیکھو نا، وہ کہہ رہے ظاہر کو ہوگی، یہ کہہ رہے ظاہر کو ہوگی. وہ اللہ کے بندے جب ظاہر اور نص میں تعارض آ جائے ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ نص کو. پھر نص ظاہر، نص مفسر، وہ نص سے بھی بڑھ کر ہے. جب ظاہر اور مفسر میں تعارض ہو مفسر کو ترجیح ہوتی ہے، اور محکم سب سے بڑھ کر ہے قوت میں. تو ظاہر بات ہے، کہاں ناظرے کا طالب علم، ناظرے کا قاری شہر الرحمن صاحب کے درسگاہ کا، اور کہاں دور حدیث یا تخصص کے طالب علم. کوئی ٹکراؤ ہے، مناظرہ ہو سکتا ہے. سہیل ہمارے ساتھ ہے. اب دیکھو ان میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہہ سکتے ایک شاندار مناظرہ ہونے والا ہے ایک ناظرے کے بچے اور تخصص کے طالب علم کے درمیان مناظرہ ہے، تو اور کوئی کہے گا بھئی اس میں تعارض ٹکراؤ کیسے ہوگا؟ یہ دونوں قوت میں برابر ہی نہیں ہے، دونوں قوت میں برابر نہیں ہے. اس لیے ظاہر میں اور محکم میں تعارض ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. ظاہر بات ہے محکم راجع ہوتا ہے، اس لیے ان آیات کا ظاہر دوسری آیات کے محکم کے خلاف ہے. اس لیے ان آیات کے ظاہر کو چھوڑ دیا گیا، ان کو صفات پر محمول کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کلام کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی، کلام کی مراد کو کوئی نہیں پا سکتا. یہ کلام کی مراد کا نہ پائے جانا یا عارضی ہوگا یا ذاتی ہوگا. متشابہ وہ کلام ہے کہ جس کی مراد پانے سے مراد کو پائے جانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہ جو کلام کی مراد نہیں پائی جا سکتی، یہ کلام کی مراد کا نہ پایا جانا، نہ پایا جانا، نہ پانا، یہ یا عارضی ہوگا یا ذاتی ہوگا. عارضی جیسے کہ مجمل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات میں مجمل کا علم ہو سکتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد اب وہ مجمل کیا بن گیا؟ متشابہ بن گیا نا، کیونکہ ان کے بیان کے آنے کی امید تھی، لیکن آپ کے وفات کے بعد اب وہ اس کی آنے کی امید ختم ہو گئی، اور مجمل بغیر مجمل کے واضح ہو نہیں سکتا بغیر متکلم کے. اس لیے یہ مجمل بھی متشابہ بن گیا. اس متشابہ کو کہتے ہیں تشابہ. مراد کا نہ پایا جانا عارضی ہے، ذاتی نہیں تھا. یا مراد کا نہ پایا جانا ذاتی ہوگا. کیا ہوگا؟ ذاتی ہوگا. جیسے کہ ان چیزوں کی آیت کی مراد جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً کہہ دیا کہ آپ ان کی مراد نہیں جان سکتے، منع کیا آپ کو اس کی مراد کی پہچان سے. جیسے کہ تقدیر کے مسئلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ذکر القدر فاسکتوا،
اذا ذکر القدر فاسکتوا، جب تقدیر کا مسئلہ چھیڑا جا رہا ہو، تقدیر کے مسئلے کو ذکر کر دیا جائے تو خاموش رہو، اس لیے کہ تم اپنی طرف سے اس میں رائے سے کام نہ لو، اس لیے کہ تقدیر کا مسئلہ عقل میں آ نہیں سکتا، تو تقدیر کے مسئلے سے روک دیا گیا، اس لیے کہ اس کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی، انہیں عقل میں آ نہیں سکتی، تو اس سے روک دیا گیا۔ یا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہے، متشابہات کے بارے میں ہے، تو یہ ایسے متشابہات ہے جس کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی، یہ ذاتی ہے، یہ عارضی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں بھی متشابہات کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی تھی، اور آپ کی وفات کے بعد بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ اور کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی، عارضی کی مثال جیسے ہر کلام جو مجمل ہے، ہر وہ کلام جو مجمل ہے، جیسے مجمل میں پیچھے گزر گیا، جس کی مراد متکلم کے بیان کے بعد واضح ہو گیا ہو، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کا بیان آ گیا، شافی کافی بیان آ گیا۔ یا جیسے آیات ربا ہے، بیان آ گیا لیکن بیان کافی نہیں تھا، تو وہ بھی مجمل تھا۔ تو جتنی بھی مجمل کی مثالیں ہیں وہ اسی کی ہے کہ آپ کی زندگی میں اس کا اجمال دور ہو گیا۔ دیکھو کتاب میں وَضِدُّ الْمُحْكَمِ الْمُتَشَابِهُ، محکم کی ضد متشابہ ہے، وہ ہوا اور متشابہ وہ ہے ما وہ کلام ہے لا طریق لدرکہ اصلا، جس کے پانے کا کوئی راستہ نہ ہو، بالکل ہی اصلاً بالکل، حتیٰ سقط طلبہ، یہاں تک کہ امت سے اس کے طلب کرنا یہ ساقط ہو گیا ہو۔ وحکمہ، محکم کا حکم یہ ہے التوقف فیہ، اس میں عمل کرنے کے حق میں توقف کرنا ہے، ابداً ہمیشہ کے لیے، اس میں ہے توقف کرنا ہے عمل کے حق میں، اعلی اعتقاد حقیت المراد، اعلیٰ بمعنی مع کے ہے، مع اعتقاد حقیت المراد بھی، اس کی مراد کے حق ہونے کے عقیدے کے ساتھ ہے، اور اس میں توقف ہے، توقف خیال کرنا عمل کے حق میں ہے، عقیدے کے حق میں توقف نہ سمجھنا، بالکل بعینہ ہی یہی عبارت دیکھو، بالکل اس کے اوپر جو اس کا مجمل کا جو حکم بیان ہوا ہے دیکھو، اس میں بھی اسی طرح ہے التوقف فیہ اعلیٰ اعتقاد حقیت المراد، وہاں بھی اعلیٰ بمعنی مع کے ہے، مع اعتقاد حقیت المراد بھی، اس میں توقف کرنا ہے عمل کرنے کے حق میں، اور اس کی مراد کے حق ہونے کے عقیدے کے ساتھ ہے۔ الی ان یاتی البیان، وہ جو الی جار مجرور ہے اگر نظر آ رہا ہے تو یہ جار مجرور متعلق کس کے ہے؟ یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ ہاں، توقف کے متعلق ہے، اس پہ عمل کرنے کے حق میں مجمل پر توقف، عمل کرنے کے حق میں توقف ہے، یہاں تک کہ یاتی البیان، متکلم کی طرف سے کیا آ جائے؟ بیان آ جائے، جب تک بیان نہیں ہے توقف ہے، اور اعلیٰ بمعنی مع ہے، مع اعتقاد الحقیت المراد بھی، اس لیے الہ کو اعتقاد کے ساتھ متعلق نہ کرنا، وگرنہ معنی بگڑ جائے گا، جب تک بیان نہ آئے اس وقت تک حق ہونے پر عقیدہ رکھنا ہے، اگر یہ متعلق کریں گے پھر معنی بگڑ جائے گا۔ وہ فرق سمجھ میں آ گیا دونوں میں؟ تو جیسے اوپر عبارت ہے اسی طرح نیچے ہے، تو چونکہ یہاں بیان کی امید ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں الی ان یاتی البیان کو ذکر نہیں کیا۔ سبق چل نہیں رہی، پتہ نہیں کیوں جی۔